السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈین ڈی کیپسول کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن کول سیفرول ہے۔ ناظرین، یہ CCL کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ ناظرین، یہ وٹامن D3 کا کیپسول ہے جو ہمارے جسم میں خون کی مقدار کو پورا کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، اور یہ کیپسول ہمارے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، اور یہ مرد، بچے اور خواتین کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی۔ تو جیسے کہ ہم نے بتایا، یہ وٹامن D3 کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کیپسول کو ہڈیوں کی بیماریوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اوسٹیومیلیشیا، اوسٹیوپوروسس میں بھی اس کو ریئیکٹنٹس میں، یعنی کہ ایسے مریض یا ایسے بچے جن کی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہوں، ان کے لیے ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کو کیلشیم کی کمی والے مریضوں میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے حاملہ خواتین میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خوراک کی۔ تو اس کا ایک کیپسول ہمیں ایک ہفتے میں ایک بار ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سافٹ جیل ہوتی ہے۔ اس کو ہم پانی کے ذریعے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دودھ میں بھی ملا کر ہمیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کیپسول کو ہمیں ایک ماہ میں صرف 4 دفعہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کا استعمال کریں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ تو اس کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے سر درد ہو سکتا ہے، نیند کا زیادہ آنا، قبض ہونا، الٹی کی کیفیت ہونا، متلی کی کیفیت ہونا، اور منہ کا خشک ہونا وغیرہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معدہ بھی ہمارا خراب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ اس کیپسول کو کن افراد کو یا کن مریضوں کو نہیں استعمال کروایا جاتا۔ تو ان میں گردوں کے مریض شامل ہیں جن کو اس کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اس کے علاوہ جگر کے مریض حضرات کو بھی اس کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا، اور ایسے حضرات جن کی کیلشیم اور وٹامن D کا لیول بہت زیادہ ہو، تو ایسے حضرات کو بھی اس کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ گھٹنوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بھی اس کیپسول کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔